الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ الذی لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ مسلمان ہیں. ہمارا دین دین اسلام ہے. اسلام تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات. ان تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز اعتقادات ہیں، جو اسلام کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر آپ کے اعتقادات ٹھیک ہوں گے، آپ کی عبادات بھی ٹھیک ہوں گی. اگر آپ کی عبادات ٹھیک ہوں گی تو آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. سامعین ذی وقار، اعتقادات کے اندر بہت سے عقائد آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا بھی آتا ہے. اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی آتا ہے. اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی آتا ہے. ان تمام عقائد میں سے صرف ایک عقیدہ کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، اسی پر مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. جہاں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانا جائے. اگر دنیا کا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے. سامعین ذی وقار، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، آج تک اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سے آخری نبی میں ہوں. جتنی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، آخری امت تم ہو. سامعین ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اس دنیا کے اندر 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. میں اور آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی. یہاں پر ایک صحابہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. 40 سے لے کر 63 سال تک 23 سال بنتے ہیں، جن کو 23 سالہ دور نبوت کہا جاتا ہے. ان 23 سالہ دور نبوت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. ان جنگوں کے اندر صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں. ان صحابہ اکرام کی تعداد 259 صحابہ اکرام ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، مسیلمہ کذاب نے ڈاکہ ڈالا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت کے اندر وہ لشکر چلتا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے. وہ جنگ 23 سالوں پر محیط نہیں، کئی مہینوں پر محیط نہیں، چند دنوں کی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں. ایک طرف 23 سالہ دور نبوت ہے، کئی ساری جنگیں ہیں، 259 صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں. ایک طرف ایک جنگ ہے، چند دنوں کی جنگ ہے، لیکن 1200 صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں یاد رکھو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ہم صحابہ تم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یاد رکھو اپنی جانیں پیش کر دینا، لیکن اس کو نبی نہیں ماننا۔ کیا آپ ہی صحابہ کرام کے پیغام کے ساتھ تائید کرتے ہیں؟ اپنے دل و دماغ میں اس کو رکھیں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم اپنی جانیں پیش کر کے یہ ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ سامعین ذی وقار، آخری بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس صحابہ کے پیغام کو پاکستان، دنیا بھر کے کونے کونے تک، خصوصاً نوجوان نسل تک پہنچائیں، اور بالخصوص سکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء تک ہم نے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سامعین ذی وقار، ایک اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس صوبہ سرحد کے اندر شیزان کا بائیکاٹ کیا، لیکن قادیانیت نے شیزان کے نام پر دوسری ایک کمپنی متعارف کروائی جس کا نام پران ہے۔ کہ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کا بھی بائیکاٹ کریں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔